بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عطا اللہ قاسمی صاحب اپنے کالم ایک گناہ اور صحیح میں لکھتے ہیں، میں اپنی وفات پر 3-4 کالم پہلے بھی لکھ چکا ہوں، میں آج پھر فوت ہو چکا ہوں۔ میں رات کو بھلا چنگا سویا تھا، صبح میری بیوی نے حسب معمول جگانے کی کوشش کی اور میں ٹس سے مس نہ ہوا تو اس نے مجھے جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑنے کے باوجود جب زندگی کی کوئی رمق مجھ میں نظر نہ آئی تو اس نے ایک دلدوز چیخ ماری اور پھر میری جیب میں موجود پیسے نکال لیے۔ اس کے بعد اس نے میرے سرہانے دھرے میرے موبائل فون کو اپنے قبضے میں لے لیا اور میرے میسیجز دیکھنے لگی۔ اس پر میں بے چین ہو گیا اور لپک کر اس سے فون چھیننے کی کوشش کی، مگر میں تو وفات پا چکا تھا۔ میرا جسم بے حس و بے حرکت تھا۔ میری وفات بہت انوکھی قسم کی تھی۔ سب کچھ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، مگر اپنا رد عمل نہیں دے سکتا تھا۔ اس دوران میری بیوی نے میری جیب سے نکالے ہوئے پیسے گنے، میرے موبائل کے سارے میسیجز سنے اور دیکھے، پھر الماری کا تالا کھولا اور مال مسروقہ الماری کی ایک دراز میں رکھ کر دوبارہ اسے مکفل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک بار پھر ایک دلدوز چیخ ماری اور غم آلود آواز میں بچوں کو پکارا، بچوں تمہارے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میں لوٹی گئی، میں برباد ہو گئی۔ حالانکہ لوٹا تو میں گیا تھا۔ اپنی اماں کی آواز سن کر بچے دوڑے دوڑے آئے اور اپنی اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس کے بعد لواحقین کو فون پر اطلاع دی جانے لگی۔ مہمانوں کے آنے سے پہلے میری بیوی نے سوائے ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم کے سارے کمرے مکفل کر دیے اور قیمتی چیزیں، ڈیکوریشن پیسز وغیرہ ایک کمرے میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ سب سے پہلے میرا ایک دور دراز کا رشتہ دار روتا پیٹتا آیا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ مجھے سخت گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس کے کپڑوں کی سخت بدبو اور اس کی دلی خوشی کی لہروں سے مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ایک بھاری رقم مجھ سے ادھار لی ہوئی تھی اور میری بار بار یاد دہانی کے باوجود واپس دینے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب اس کی خوشی دیدنی تھی کہ رقم کی واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں رہا تھا۔ کل گرمی بہت تھی، چنانچہ برف کے 3-4 تودے میرے ارد گرد رکھ دیے گئے۔ لا حول ولا، مجھے برف کے حالے میں پرونے کی بجائے کمرے کا اے سی تیز کیا جا سکتا تھا، مگر کفایت شعاری بھی تو کوئی چیز ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد عزیز و اقارب اور دوست جمع ہو گئے تھے۔ الحمدللہ ان میں سے کئی ایک کی زبان سے اپنے لیے پہلی بار کلمہ خیر سنا۔ اب غسل دینے کی نوبت آئی۔ پیدائش کے بعد یہ دوسرا غسل تھا جب مجھے نہانے کی لذت کا ادراک ہوا، تاہم غسل دینے والے کو خاصی محنت کرنا پڑی۔ تدفین کے فوراً بعد منکر نکیر آ گئے اور سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے جواب یاد تھے، ورنہ علامہ طاہر القادری کو کینیڈا سے بلانا پڑتا، جو اپنے مریدوں کی وفات پر ان کی قبر کے سراہنے کھڑے ہو کر پرچہ آؤٹ کر دیتے ہیں اور اپنے مرحوم مرید کو ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں کہ اب اس سوال کا یہ جواب اور اب اس سوال کا یہ جواب دو۔ میں نے ان کی اس نوع کی ویڈیو خود دیکھی ہوئی تھی، تاہم اللہ کا شکر ہے کہ علامہ صاحب کو زحمت دینے کی نوبت نہیں آئی۔ اب اس سے اگلا مرحلہ جزا یا سزا کا تھا، جس سے حساب کتاب دائیں بائیں کندھے پر بٹھائے گئے فرشتوں کی لکھت پڑھت پر منحصر تھا۔ ذہن میں یہ خیال آیا تو غالب کا یہ شعر بھی ذہن میں در آیا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ بہت غفور و رحیم ہے، ورنہ بائیں بازو والا فرشتہ بہت محنتی تھا، اسے بہت کام کرنا پڑتا تھا۔ ابھی وہ میرا ایک گناہ بھی مکمل طور پر لکھ نہ پاتا تھا تو دوسرے گناہ کی باری آ جاتی تھی۔ دائیں بازو والا فرشتہ چین کی بانسری بجاتا رہا، مگر میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کی ذات بہت رحیم و کریم ہے۔ قبر میں استراحت کرتے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ مجھے ساتھ والی قبر سے آواز آئی، السلام علیکم قاسمی صاحب، آ گئے نا آپ بھی ہمارے ساتھ بالآخر۔ مجھے اس کا لہجہ بہت برا لگا، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ آپ میڈیا والے بھی دوسرے خداؤں کی طرح خود کو خدا سمجھتے ہیں، سیاستدانوں، حکمرانوں اور مراج یافتہ طبقوں سے زیادہ عیش کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان طبقوں کی ایسی تیسی کر کے آپ عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ نہائے دھوئے ہیں۔ اب آ گئے نا آپ بھی 6 فٹ قبر میں۔ اس وقت 8 بجے ہیں، اب ٹی وی پر اپنی نشریات شروع کر کے دکھائیں، اور جو جی میں ہے وہ ذرا بول کر تو دکھائیں۔ آپ دوسروں سے حساب مانگتے رہتے ہیں، اب آپ کو حساب دینا ہوگا۔ تب میں سمجھ گیا کہ اس معصوم کا اشارہ ان غریب صحافیوں کی طرف نہیں جنہیں صرف چند ہزار تنخواہ ملتی ہے، اور وہ بھی کبھی ملتی ہے اور کبھی نہیں ملتی، بلکہ یہ صاحب گنتی کے چند لوگوں کی رعونت کا حساب ان سب کارکنوں سے مانگ رہے ہیں، جنہیں آفس سے بغیر بہت کچھ
اور آفس کے اندر جو کچھ سمجھا جاتا ہے اس سے صرف یہ خود واقف ہے۔ میں یہ کالم لکھ کر یعنی اپنی وفات کا فرضی اور بیہودہ سا تذکرہ کر کے اپنی دلہن کے پاس گیا اور اسے یہ کالم دکھایا اور کہا کہ اے میری پیاری زوجہ، یہ کالم ایک دفعہ پڑھ لو، اگر کسی جملے پر اعتراض ہے تو میں وہ کاٹ کر اشاعت کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ اس نیک بخت نے محبت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ کالم ایسے ہی بھیج دے، مجھے پتہ ہے آپ نے آج تک نہ سچ بولا ہے اور نہ کبھی سچ لکھا ہے، مجھے پتہ ہے آپ کا کالم لیٹ ہو رہا ہے، ایڈیٹر انتظار کر رہا ہوگا، جلدی سے بھیجے، ایک گناہ اور صحیح۔ اور پھر اس نے بہت محبت کی نظروں سے مجھے ایسے دیکھا کہ اس بار مرنے کو نہیں سر پیٹنے کو جی چاہا۔ ناظرین، میں ہوں عبدالغفور رحمانی۔ دوران مطالعہ بہت اچھی تحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں جو میرا دل کرتا ہے آپ سے بھی شیئر کروں۔ آپ کو اگر یہ میری کاوش اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل ہسٹری ود رحمانی کو ضرور سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو فالو کریں اور اگر مناسب سمجھیں تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔